مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ صورت انبیاء میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اور آخر میں فرمایا ہے وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یعنی عبادت گزاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں اور قوم کو آگاہ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس واقعہ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے کہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، کہ اس واقعہ میں اس ایوب علیہ السلام کے قصے میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس میں نصیحت کی باتیں دو ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا۔ تو پہلے تو اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آ جائے، تو اس پر انسان صبر کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو بیماری ہو یہ دور ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی زندگی 70 یا 80 سال یاد کیے کہ یہ میری تندرستی کی زمانہ گزرا ہے، صحت میں نے یہ گزارے ہیں، تو ابھی تو میرے 7 سال ہوئے ہیں اس بیماری کے، تو اللہ سے اس بارے میں سوال کرنا مجھے شرم آتی ہے، تو اس وجہ سے میں سوال نہیں کرتا ہوں۔ تو اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی واویلا کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور خصوصاً یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ انسان صبر کرے۔ دوسری نصیحت یہاں پر یہ ہے جس میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی وہ خرابی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے کسی بندے کو بھی، مسلمان کو، تھوڑی سی تکلیف میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی مصیبت میں مبتلا کیا، بیماری میں یا کسی اور مصیبت میں، تو ہمارے لوگ یہ اس کے بارے میں گمان باندھ لیتے ہیں کہ یار شاید پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کر لیا، اور کیا اس سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ ہر مصیبت کو وہ پکڑ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہ بڑا خراب بندہ ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، قرآن میں نے اس کی صفت بیان کی ہے، اس کے باوجود میں نے اس کے اوپر دیکھو یہ اتنی بڑی مصیبت بھیجی تھی۔ تو کسی بندے کے اوپر مصیبت آنا، تکلیف کا آنا، بیماری کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس آدمی سے گناہ ہوا ہے، یا یہ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک یہ آدمی مبغوض ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے، ہم پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر جو زیادہ ہمارے اس راستے کے مشابہ ہوگا، زیادہ ہمارا قریب ہوگا، تو اس پر اتنی زیادہ مصیبتیں آئے گی۔ تو گویا مصیبت اور پریشانیوں کا آنا یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلمان بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف اور صاف شفاف ہو کر یہاں سے جاتا ہے۔ اور منافق بندہ، حدیث میں اس کا جو مثال دی گئی ہے وہ صنوبر کی درخت کے ساتھ دی گئی ہے کہ اس پر کچھ نہیں آتا، بس وہ پھر ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ طوفان کو بھیج کرنا اس کو جڑ ہی سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ تو مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ اللہ کے ہاں مبغوض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس میں ہماری لیے یہ نصیحت ہوئی کہ کسی بندے پر اگر ہم بیماری دیکھیں، پریشانی دیکھیں، تو خواہ اس کے بارے میں گمان نہ باندھے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور اس وجہ سے اس پر مصیبت آئی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا مختصر سے ایک اور سوال ہے، جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ پریشانی یا مصیبت کا آ جانا، تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا میرے اوپر یہ عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے